سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کی صرف 4 آیات ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سمتیں بھی 4 ہوتی ہیں، ایک مشرق، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب، یعنی ایک دایاں، ایک بایاں، ایک آگے، ایک پیچھے، 4 سمتیں ہوتی ہیں اور اس کی 4 آیات ہیں۔ اور یہ وہ واحد صورت ہے جو میرے آقا نے ایک صحابی کو رزق کے لیے بتائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ سورت پڑھنا شروع کر دو، اور پھر اتنا گھر میں رزق آیا تھا کہ گھر میں رزق دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ اور دوستو یہ وہ صورت ہے جس کا آج میں خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں، جو اس سے پہلے شاید آپ نے کبھی نہ کیا ہو، کبھی نہ سنا ہو۔ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ نے اس کا عمل کرنا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری اپنی توحید بیان فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ کل، اے حبیب آپ فرما دو وہ اللہ ہی ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد۔ آپ کو پتہ ہے اللہ الصمد کے میں نے کئی وظائف آپ دوستوں کو بتائے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، جو اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیتا ہے، مضبوط کر لیتا ہے، اللہ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اس کو کسی کا محتاج نہیں کرتا، اس بندے کو پھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، اس بندے کو اللہ اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ عمل کرنے کے بعد ہر کوئی آپ کے آگے پیچھے جمے گا، صرف نہار منہ یعنی صبح اٹھتے ہی بغیر کچھ کھائے پیے باوضو ہو کر ادب کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیں، اور پھر اس کے کمالات دیکھیں ساری زندگی۔ اس عمل کو کہتے ہیں 3 تسبیح والا عمل، اور 3 دنوں کے اندر دیکھیں ایک تو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں 72 گھنٹے، ٹھیک ہے، 24 48، یعنی کہ 3 دن کا عمل اور 72 گھنٹوں میں وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ جتنا بھی بڑے سے بڑا مقروض ہونا تو اس کا سارا قرضہ اتر جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس عمل کے معجزات آپ خود دیکھیں گے، اور اس کے بارے میں دیکھیں یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الفضائل القرآن، اس کے اندر باب فضل قل هو اللہ احد، اس کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے۔ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہے، قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے، اس کو ایک بار پڑھنا یہ 1/3 حصہ ہے، 2 بار پڑھنا اور 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ پھر دیکھیں اس سورت کے پڑھنے کے بارے میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے کے لیے بستر پر آتے تو اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر اس پر سورت اخلاص اور معوذتین پڑھ کر پھونک مارتے، پھر اپنی ہتھیلیوں کو سر اور چہرے پر ملتے، پھر جہاں تک ممکن ہوتا پورے جسم پر پھیرتے۔ اس طرح حضور 3 بار کرتے، اور پھر دیکھیں اس کے کمالات، اب دیکھیے گا آگے سنتے جائیے گا۔ اب اس کے اندر ہی میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گا، اس کے لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے، اگر آپ اس سورت کو لکھ سکتے ہیں یا لکھوا سکتے ہیں، یہ عمل کرنے کے بعد اس کو لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیں، یعنی کہ اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں کیسے لکھنا ہے، بالکل آسان سا ہے، بچہ دیکھیں یہ صورت ایسی ہے جو تقریباً ہر شخص کو آتی ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی شخص ہے نا، ہر ایک کو آتی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی بڑا آسان سا ہے، یعنی کہ اے حبیب آپ فرما دیں اللہ ہی ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے کوئی جوڑ کا ہے۔ یہ بالکل آسان سی صورت ہے، اور اس کی کمالات ہے جتنی یہ آسان ہے نا اتنی ہی اس کی زیادہ برکتیں ہیں، کیونکہ یہ وہ صورت ہے، اس کا شان نزول حضرت ہے ابی بن کعب، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کفار مکہ عامر بن طفیل، زید بن قیس وغیرہ کے علاوہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے رب کی تعریف بیان کریں کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کیا سونا، چاندی، لوہا یا پیتل کا بنا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے معبود تو انہی چیزوں سے بنے ہوئے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تلقائی نفسہ ہوا لا یشاء یعنی کہ لا یشبہ شیئا، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کسی چیز کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ پھر یہ پوری صورت جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اس کا ترجمہ کیا، یعنی کہ الصمد اسے کہا جاتا ہے جس کا پیٹ نہ ہو، نہ وہ کھائے نہ پیے، اگر اس کا پیٹ ہوتا تو وہ کسی نہ کسی چیز کی طرف محتاج ہوتا، حالانکہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں بلکہ تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج ہوتا تو وہ ربوبیت کے لائق نہ ہو سکتا۔ یہ اس حدیث پاک کا مطلب ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی، فرمایا عائشہ، میں نے عرض کیا رسول اللہ، فرمایا عائشہ اس وقت تک نہ سویا کرو جب تک تم یہ 4 کام نہ کر لیا کرو۔ اب دیکھیے، اب اس عمل کی آگے میں لے کر آپ کو جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ رات کو یہ 4 کام کر کے سویا کریں۔ اس سے جادو سے، جنات سے، سائے سے، بندش سے، رزق کی رکاوٹوں سے اور جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں ان تمام چیزوں سے آپ بچ جائیں گے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کے بعد آپ کو کسی اور عمل کے کرنے کی حاجت اور ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ عمل ہے اتنا کمال کا۔ شیطان بھی ناکام ہو جاتا ہے جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو اور اس عمل کو کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ 4 کام لازمی روزانہ کر کے سویا کریں، اور پھر صبح کے وقت آپ صرف 3 دن نہار میں اس سورت کو اس طرح پڑھ لیں جو طریقہ بتانے لگا۔ سب سے پہلے آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار صرف اتنا سا پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ تسمیہ پڑھ کر استغفار کریں گے کہ باری تعالیٰ جو مجھ سے سابقہ گناہ ہو چکے ہیں، چھوٹے بڑے جتنے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں، باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ دیکھیں یہ مرد بھی عمل کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں، دونوں کو یہ عمل کرنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ کیوں؟ آج ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس عمل کی طاقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے اتنا ملتا ہے رزق اور دولت، اس بندے کی کبھی جیب خالی نہیں ہوگی، اس بندے کا ہاتھ کبھی خالی نہیں، اس بندے کا کبھی گھر خالی نہیں ہوگا۔ یہ ایسا عمل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضور نے یہ 4 وصیتیں فرمائی، اس کے لیے بھی آگے میں بات کرتا ہوں، یہ 4 وصیتیں بھی بتاتا ہوں۔ یہ 3 دن تو کم از کم جو آپ نے یہ عمل کرنا ہے نا، اور رات کو سوتے ہوئے یہ کام آپ لازمی کر لیا کریں۔ اب دیکھیں یہ 3 دن جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ تو ویسی برکت والے ہیں۔ ایک تو یہ نچندے ہیں، یعنی کہ آج بدھ ہے نا، بدھ جمعرات جمعہ، یہ 3 دن مسلسل کر لیں نہار میں۔ اگر آج نہیں کر سکتے تو کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان 3 دنوں میں آپ کریں تو اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس عمل کے کرنے کے لیے دنوں کی خاصیت نہیں ہے، صرف نہار منہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کل بھی اس کو شروع کر سکتے ہیں، جس دن بھی شروع کریں تو صبح کی نماز کے بعد یا نماز سے پہلے نہار منہ آپ نے کرنا، بس اس شرط کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی چمک جائے گی، آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی جس کے بارے میں آپ نے کبھی شاید زندگی میں تصور بھی نہ کیا ہو، کیونکہ سونے سے پہلے سورت اخلاص اور معوذتین کا پڑھنا یہ مسنون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود پڑھتے، اور سورت اخلاص کا نماز کے بعد پڑھنے سے بھی اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ معوذتین کے ساتھ سورت اخلاص کا ہر نماز کے بعد پڑھنا، خاص کر مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا بھی مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ باقی یہ صورت ایسی ہے کہ جو اس کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک خاص طریقہ 3 تسبیح والا عمل، اور اس کی برکتوں سے آپ کو پھر کبھی کسی اور رزق کے عمل کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں، کیونکہ اس کے بعد رزق اتنا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ بندے سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے 70 مرتبہ جو ہے وہ استغفار پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی صرف اتنے سے الفاظ ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ سب سے پہلے کلمات آپ پڑھیں گے۔
اس کے بعد لکھنے کا طریقہ بھی میں آخر میں چل کر بتاؤں گا، پہلے ہم اس عمل کو سمجھ لیتے ہیں اور رات کے وہ 4 کام سمجھ لیتے ہیں۔ اور اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل دیکھ کر سمجھ کر پھر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ انتہائی درجے کا فائدہ ہوگا۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے جو خالی جھولیاں بھر دیتا ہے، جو فقیروں کو بادشاہ کر دیتا ہے، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ تمام خواہشات، وہ تمام حاجات پوری کر سکتے ہیں۔ جس کا ارادہ ہے اللہ مجھے اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، اچھا گھر، یہ تمام خواہشات ہوتی ہیں ہر انسان کی، ہر مرد عورت کی، تو وہ یہ عمل لازمی کرے، اس کی انشاءاللہ یہ تمام خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، عمل کو یقین کامل کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ کرتا ہے یا کرتی ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں عمل کے اندر انتہائی ضروری ہوتی ہیں، ایک ہے یقین کامل، دوسرا توجہ۔ توجہ کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے اس عمل کو جب آپ نے استغفار اس مخصوص تعداد کے برابر پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پاک ہے جس کے برکت سے رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں اللہ پاک آسانی پیدا فرماتا ہے، قدم قدم پر میرے رب کی مدد شامل آ رہتی ہے، اور اس عمل کی بدولت اللہ اس بندے کو اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے، اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فضل اور رحمت کی بارش برساتا ہے، اور اس کی بدولت اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس کی دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس طرح پڑھنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے یہ بات بھی منقول ہے، فرماتے ایک شخص نے دوسرے کو سنا کہ وہ قل واللہ احد بار بار پڑھ رہا تھا، صبح ہوئی تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس بات کا آپ سے ذکر کیا اور اس کو کم سمجھ رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ 2.5 قرآن کے برابر ہے۔ تو یہ کتنی فضیلت والی، حضور قسم کھا کر اس صورت کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو پھر بھی اگر ہم اس کی فضائل سے، اس کی برکتوں سے محروم رہیں تو بدنصیبی ہوگی اس شخص کی جو یہ اس عمل کو نہیں کر پائے گا۔ اب اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور نے فرمایا پورا قرآن روزانہ رات کو پڑھ کے سویا کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی قیامت کے دن انبیاء کرام کو اپنا سفارشی بنا کے سویا کرو، 2 مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر کے سویا کرو، 1 حج اور عمرہ کر کے سویا کرو، یہ 4 کام حضور فرماتے کر کے سویا کرو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں داخل ہوئے وہ بستر پر تھی، یہاں تک کہ علیہ السلام نے نماز مکمل کی۔ جب حضور نے نماز مکمل فرما لی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے مجھے 4 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا لیکن اس گھڑی میں ان 4 کاموں کو نہیں کر سکتی۔ آقا علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر آقا علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا اے عائشہ تو نے قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا تو نے مکمل قرآن پاک پڑھا، اللہ تمہیں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو 3 راتیں آپ یہ کر کے سوئیں، لیکن ضروری نہیں ہے مسنون عمل ہے، وہ ایک الگ عمل ہے، یہ میں ایک اضافی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کو کریں گے تو آپ کی حفاظت رہے گی، آپ کے عمل میں خلل پیدا نہیں ہوگا۔ جیسے جب ہم عمل کرتے ہیں تو شیطانی خیالات اور وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جس کو شیطانی خیالات اور وسوسے آتے ہیں نا وظیفے کے دوران، بار بار ذہن ادھر ادھر ہٹ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے، وہ بندہ تو ضرور بضرور اس عمل کو رات کو کیا کرے۔ دیکھیں میری کوشش ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس عمل کے اندر کامیابی حاصل کر لیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو عمل کے اندر شیطان کامیاب نہیں ہونے دیتا، وہ وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر انسان وظائف سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ کے کلام کو طاقتور نہیں سمجھتا، حالانکہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے، تمام شیطانی چیزیں اس سے ڈرتی ہیں۔ اس لیے دوستو جب آپ عمل میں وظائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو رات کو یہ کام ضرور کر کے سویا کریں، اس سے آپ تمام
بندشوں سے، جادو سے، جنات، تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت بھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کے اندر کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ اب اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ کئی رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا، اور اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ آپ کو عطا فرمائے گا جس چیز کی آپ کی آرزو و طلب ہے۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا کہ تم اپنا کسی کو انبیاء کرام کو سفارشی بنا کر سویا کرو، تو جب تم مجھ پر اور مجھ سے پہلے دیگر انبیاء پر درود پاک پڑا تو ہم سب قیامت کے دن تیری سفارش کریں گے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جب تم مومنین کے لیے بخشش طلب کریں گی تو وہ سب تجھ سے راضی ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جب تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے گی تو اللہ تعالیٰ تحقیق تمہیں حج اور عمرے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنے مبارک کام ہے کہ ایک چند منٹوں کے اندر، صرف 2-3 منٹ کے اندر اتنی برکتیں مل رہی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم نہ کر پائے تو پھر سمجھ لیں ہم اپنے وظائف کے اندر خود ہی کامیاب نہیں ہونا چاہ رہے۔ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ 3 راتیں مسلسل یہ کام بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہار منہ تسبیح بھی پڑھے۔ دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا تو پڑتا ہے نا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ بغیر کچھ کیے کچھ حاصل کر لیں، نہ، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ آج ہم ہڈ حرام بنے ہوئے ہیں، آج ہم جان چھڑانے والے بنے، آج ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں، کیونکہ ایسا سبب لگ جائے بس بینک کی میرے نام ہو جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ کچھ محنت کریں گے تو پھل فوراً ملے گا، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا جس نے اس کو ایک بار پڑھا اللہ اس کو 100 شہیدوں کے اجر کی مثل اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس کی 4 آیات ہیں، 15 کلمات ہیں، 47 حرف ہیں۔ تو اس صورت اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے پڑھنے والے کی دنیا اور آخرت کی تکلیفیں، موت کی سختی، قبر کے اندھیرے، قیامت کی ہولناکیوں سے چھٹکارا عطا کرتی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے یہ کتنی کمال کی صورت ہے۔ ایک آدمی قضاء الہی سے فوت ہو گیا، جس دن مرا اسی رات اس کے باپ نے اسے خواب میں دیکھا وہ دوزخ میں ہے، اسے بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے باپ نے جب دوسری رات اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا تو وہ بہشت میں ہے، تو باپ نے اسے کہا کہ کل رات میں نے تجھے دیکھا کہ تو جہنم میں تھا، آج بہشت میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ کو جواب دیتے ہوئے اس نوجوان نے کہا کہ ایک آدمی ہم پر سے گزرا، اس نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا، اس میں میرا حصہ یہ تھا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب خود اندازہ لگائیے کہ یہ کیسی صورت ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار قسم کھائی تھی اور صحابہ کرام تعجب کرتے تھے اس صورت کے پڑھنے والے پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں تھے، سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ معاویہ کے جنازے پر حاضر ہوں۔ یہ معاویہ حضرت امیر معاویہ کے علاوہ اور معاویہ ہیں۔ آ کر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے تو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر اپنے پر رکھ دیے، ان کو جھکایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف نظر فرمائی، آپ نے معاویہ پر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ پھر حضور نے فرمایا جبریل معاویہ کو یہ مقام کس طرح ملا؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اس کو یہ مرتبہ اس لیے ملا کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک سورت کی اتنی فضیلت ہے، لیکن آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے استغفار کے بعد۔ جو تعداد آپ کو درود پاک کی بتائی ہے اس میں بھی آپ کمی پیشی ہرگز نہ کریں، کیونکہ یہ ہر دکھ درد، ہر مصیبت، ہر پریشانی کا علاج ہے۔ یہ واحد عمل ہے جس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، لوگ بار بار کہہ دیتے ہیں ہمیں اجازت دیجئے، ہمیں یہ کرنے کے لیے کہا جائے، اور ہم کیونکہ اس عمل کو صرف 3 دنوں میں اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ کچھ اعمال اور وظائف ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو بڑی دیر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے جس کو آپ کو صرف 3 دن 72 گھنٹے یہ لکھ لیں، پینسل لے لیں، اس کے ساتھ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں کہ آپ کو صرف اتنے گھنٹوں کے اندر اندر اس کے معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ اب اسی طرح آپ نے ایک صاف کاغذ لے لینا، جب یہ عمل مکمل کر لیں گے نا، اس کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صاف کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم
काफिरून लिखें, नीचे सूरत इखलास को लिखें। ये तवीज़ बनाकर जेब में रख लें, या इसको कारोबार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो ये सूरत इखलास लिखी हुई वहां पे चिपका दें, लगा दें, ठीक है। और इसी तरह आपने ये खैर बरकत के लिए नजर बाद तमाम चीजों से आपकी हिफाजत रहेगी, और रिज़्क के पीछे, दौलत के पीछे अब आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि रिज़्क तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे घर में पहुंचेगा। इसलिए कि इस सूरत के बारे में मेरे आका इस्लाम ने कसम खाई, सहाबा कराम ने ताज्जुब किया। हुजूर फरमाते मुझे उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। अब ऊपर बिस्मिल्लाह भी लिखना है जब आपने सूरत लिखनी है या लिखवानी है, लेकिन सुबह के वक्त नहार में अमल करने के बाद आपने इसको लिखना है या लिखवाना है। खुद नहीं लिख सकते तो किसी से लिखवा भी सकते हैं। आप ज़बरें ज़ेरें ना भी लगाएंगे तो बात चलेगी, लेकिन नुक्ते वगैरह आपने ज़रूर लगाने हैं। तो अच्छे तरीके के साथ अगर आप खुद लिख सकते हैं तो खुद लिख लें, लेकिन इसको लिखें या कारी मार्कर के साथ लिखें या नीले मार्कर के साथ लिखें। अगर ज़ाफ़रान मिल जाए तो ये सबसे अच्छा है, उसके साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। लेकिन इसके पढ़ने से वो सिर्फ आपने अपने पास रखनी है, और पास रखने पर जब आप इस सूरत को पढ़ेंगे ना, ये लिखने वाला अमल आप पहले दिन भी कर सकते हैं। यानी सुबह के टाइम आप नहार में पढ़ा तो आपने उसके बाद इसको लिखने का अमल कर लें, और या फिर आप किसी से लिखवाने का अमल लिखवा लें, आप पहले दिन कर लें। दूसरे 3 दिन जो आप इसको पढ़ते जाएंगे, बाकी इसको आप जितना दिन चाहें पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर आने वाले दिन में आपको कामयाबी मिलेगी। तो इस तरतीब के साथ लिखकर आप इसको जेब में भी रख सकते हैं, जिस तरह तवीज़ हम रखते हैं, इसको मोम जाम कर लें, बंद कर लें और जेब में रख लें। ये इसका तरीका है। दूसरा ये कि अपने घर में या अपनी दुकान कारोबार वाली जगह पर इसको लगा दें। ये 2 तरीके हैं। और तीसरे नंबर पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही लिखना है। और आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, दुरूद पाक पढ़कर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इस तरह आपने इसको पढ़ना। फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, इस तरह आप इसको पढ़ते जाएं। और आपने इसकी 3 तस्बीह पढ़नी है। 3 तस्बीह से मुराद 300 मरतबा है। तो ये इसकी तरतीब होगी, ये इसका तरीका होगा इंशाअल्लाह ताला। और 3 तस्बीह और 3 दिन इस तादाद के बराबर, इस तरतीब के मुताबिक इस्तिग़फ़ार पढ़कर और तमाम अच्छे तरीके के साथ जो तरीका बताया उस तरीके पर अमल करेंगे तो 100% इंशाअल्लाह आप 72 घंटों में इसके मोजज़ात देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।